اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر میم ساکن کا بیان، میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں، جس طرح سے نون ساکن اور تنوین کے حال تھے 4، تو میم ساکن کے حال کتنے ہیں؟ 3۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں، ادغام، اخفا، اظہار۔ یہ میم ساکن کے حال ہوئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ادغام۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل میم آ جائے، پہلا میم ساکن اور دوسرا متحرک، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا۔ جیسے الیکم مرسلون، زوم کر دوں آپ دیکھیے اس میں، الیکم مرسلون، الیکم میں میم ساکن ہے اور مرسلون میں دوسرا میم ہے، تو میم کا دوسرے میم میں ادغام کیا گیا، تو جہاں بھی ڈبل میم آئے گا وہ ادغام، وہاں ادغام ہوگا۔ اصل میں اس کا قاعدہ یہ ہے، اصول التجوید حصہ دوم کے اندر آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ ادغام کا، اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، ادغام مثلین۔ ادغام مثلین کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی حرف مکرر آئے، ڈبل آئے، یعنی جیسے یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے تو اس میں ادغام ہوگا، اسی طرح سے کہیں دال ساکن کے بعد دوسرا دال آ جائے تو وہاں بھی ادغام مثلین ہوگا، تا کے بعد دوسرا تا آ جائے، تو جہاں بھی حرف مکرر آئے گا، ڈبل آئے گا، پہلا حرف ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ ہم میم ساکن کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اس لیے بس یہاں میم ساکن کو سمجھا جائے۔ تو میم ساکن کا جو نون ادغام کا جو قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، اس میں بھی غنہ ہوتا ہے، الیکم مرسلون۔ اسی طرح سے دوسری مثال، امن، امن، میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے، تو آسان ہے بالکل کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، ادغام مثلین۔ نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، چونکہ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں بھی ادغام ہے، اور وہاں ادغام کی 2 قسمیں ہوئی تھی جن کے نام الگ الگ ہوئے تھے، ایک ادغام ناقص، دوسرا ادغام تام۔ تو یہاں اس ادغام کا میم ساکن کے اندر جو ادغام ہے اس کا نام ہے ادغام مثلین، اور اس کا دوسرا نام ہے ادغام شفوی، ادغام شفوی بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں کہیں آپ پڑھیں گے ادغام شفوی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو ادغام مثلین کا قاعدہ پڑھا، یہ ادغام شفوی کیا ہے۔ ادغام مثلین ہی کا دوسرا نام ادغام شفوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں کہیں لکھا ہوا آپ دیکھیں گے تو ادغام میم ساکن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جو 4 کلر قرآن پاک ہے نا، جو تجوید کا قرآن پاک ہے، اس کے اندر ادغام میم ساکن اس کو لکھا ہوا ہے، تو یہی وہ ادغام ہے جس کو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، کہیں اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، کہیں اس کو ادغام میم ساکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوا ادغام کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، امن، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ دوسرا اخفا، سب سے پہلے اخفا کی تعریف بیان کی گئی۔ اخفا کی تعریف، میم کو ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت کو ایک الف کے بقدر بڑھا کر خیشیوم سے ادا کرنا، یہ میم ساکن کی تعریف ہے اخفا کی، جو میم ساکن کا اخفا ہے۔ اچھا قاعدہ پڑھیے آپ اس کا، میم ساکن کے بعد اگر با آوے گا تو اخفا ہوگا، جیسے یعتصم باللہ، یعتصم، میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے، ٹھیک ہے، بہ، میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے، تو اخفا کا قاعدہ ہوا میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا۔ اس میں اظہار بھی جائز ہے مگر اخفا بہتر ہے، اس کے اندر اظہار بھی جائز ہے، اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اخفا، لہذا اخفا ہی کیا جائے، اور اس اخفا کو اخفا شفوی کہتے ہیں۔
تو یہ ہوا اخفا کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں آپ نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو کیا ہوگا؟ بولیے جی بولیے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو کیا ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، ٹھیک ہے، اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مائک بند کر دیجئے آپ کا، آپ کی تو اخفا میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، جیسے یعتصم باللہ ام بہ، اس میں بھی غنہ کریں گے۔ غنہ کا بیان آگے آ رہا ہے، وہاں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے، لیکن سرسری طور پر یہاں بھی سمجھ لیں اس میں بھی غنہ ہوگا، ادغام میں بھی غنہ ہوگا، ادغام مثلین میں، اور اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہوگا۔ اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حال ہے اظہار۔ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ بہت آسان ہے، میم کو نکال دیجئے اور با کو نکال دیجئے، تو میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اظہار جیسے علیہم ولا الضالین، علیہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد واو ہے، علیہم ولا الضالین۔ اور اسی طرح سے دوسری مثال الم ترى، میم ساکن ہے اس کے بعد تا ہے، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے میم ساکن کا بیان، بہت آسان ہے، ذرا سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ میم ساکن کا بیان، میم ساکن کے 3 حال ہیں، ادغام اور اخفاء، اظہار۔ ادغام کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے گا تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اخفاء کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس ادغام کو، جو میم ساکن کا ادغام ہے، اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ادغام شفوی، اور تیسرا نام اس کا ادغام میم ساکن، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہیں آپ کہیں ادغام شفوی دیکھیں گے، آپ کہیں ادغام میم ساکن دیکھیں گے۔ میں نے جیسے آپ کو بتلایا کہ جو تجوید کا قرآن پاک ہے نا، جس کے اندر چند قواعد ہیں، تو وہاں اس ادغام کو ادغام میم ساکن لکھا ہوا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے گا تو ادغام ہوگا، ادغام مثلین، ادغام شفوی، ادغام میم ساکن۔ اس میں غنہ ہوتا ہے، جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد دوسرا میم، امن، امن۔ تو جہاں بھی پورے قرآن پاک کے اندر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اخفاء، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفاء ہوگا، جیسے یعتصم باللہ، میم ساکن اور اس کے بعد با، ام بہ، میم ساکن اور اس کے بعد با۔ اسی طرح سے ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ، ترمیہم میم ساکن اور اس کے بعد با۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آپ کو میم ساکن کے بعد با نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہاں بھی ہم غنہ کریں گے، اگرچہ اس کے اندر اظہار بھی جائز ہوگا، لیکن بہتر یہی کہ اخفاء کریں گے، یعنی غنہ ایک اس کو ناک کی نرم ہڈی سے ادا کریں گے، ام بہ، خیشوم سے، ام بہ۔ تو یہ ہوا اخفاء کا قاعدہ، صرف میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ اب ان دونوں حروف کو چھوڑ کر کے، یعنی میم اور با کو چھوڑ کر کے باقی جتنے حروف بچتے ہیں وہ سب اظہار کے ہیں۔ تو لہذا اظہار کا قاعدہ ہوا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، جیسے الم تر،
अलम तरा, यहाँ पर रुकेंगे नहीं, यहाँ जल्दी से पढ़ेंगे, यानी अपने मखरज से निकाल करके जल्दी से अदा करेंगे। अलम तरा अलैहिम वलद्दालिन, यानी अलैहिम ऐसे नहीं करेंगे, अलम तरा इस तरह नहीं पढ़ेंगे। तो मीम साकिन के बयान के अंदर जो 3 हाल है, 3 हाल में से 2 में इदगाम मिसलैन इख्फा शफ़वी में गुन्ना होगा, और तीसरा हाल इजहार, उसमें गुन्ना नहीं होगा। तो ये रहा आज का आपका सबक, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत अहम है। ये कवायद मोटे मोटे कवायद हैं, बहुत अहम है, इनको आप याद कर लें और इनके मुताबिक अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, ठीक है। तो इसको समझ लेना, और अगली क्लास के अंदर कुरान पाक के अंदर देख करके मैं आपसे कुछ मिसालें मालूम करूँगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, ये आज का सबक है, इसको आप याद कर लेना। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।